وقت ہوں گے، وہ شانوں کے مالک ہوں گے جو حضور کے ہاتھوں سے دستے اطہر سے، دستے اقدس سے ایک جس کو خون کوثر کا مل گیا، پھر معاشر کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ دنیا کی گرمی تو پھر لگتی ہی کیا ہے اس کے آگے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جب سورج یہاں ہوگا ذرا حساب تو لگائیں، گرمی میں کیا مزہ ہوتا ہے، فرش ننگا ہو، کوئی چیز نہ ہو، ہمارے پاؤں بھی ننگے ہوں، اوپر سے جناب سورج آگ برسا رہا ہو، کیسے ہم دوڑتے فرش کے اوپر، اتنی گرمی، اتنی گرمی۔ ابھی تو جناب کروڑوں میل کے فاصلے پہ سورج ہے، جب سورج یوں ہوگا بالکل یوں 100 میل کے فاصلے پہ، پھر کیا ماجرا ہوگا۔ تو یہ حضور پہ درود پاک کی برکت ہے کہ سورج اتنا قریب ہو کے بھی سرکار کے غلاموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ ٹائم نیڑے، میں آپ کو ایک تو دے لگا ہوں وظیفہ سب احباب کو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں، تنگ دستی پڑی ہے، تنگ دستی پڑی ہے۔ اس کے بعد آخری بات کر کے میں بات ختم کر دوں گا۔ 2 احادیث اور تیسری حکایت۔ نمبر 1، حضرت سامورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اعمال بتا دیں جو جنت کے قریب تر ہیں، جو مجھے جنت کے بالکل قریب کرتے ہیں۔ اب لبھائے مبارکہ جنبش میں آئے، آقا کریم کے لبھائے مبارک جنبش میں آئے تو کیا فرمایا، اے میرے امتی ہمیشہ سچ بولا کر، امانت کے اندر خیانت نہ کیا کر۔ حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے، اس پہ عمل ہوگا۔ فرمایا تہجد کی نماز پڑھا کر اور گرمیوں کے روزے رکھا کر۔ حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے، موج لگی ہے، حضور کا دیا رحمت جوش میں آیا ہوا ہے اور غلام بھی کاسا بھر بھر کے پھیلا پھیلا کے مانگ رہا ہے، حضور عطا فرما رہے ہیں، غلام لیتا جا رہا ہے۔ حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے، اس پہ عمل ہوگا۔ فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا اور مجھ پہ درود پاک پڑھا کر، یہ وہ عمل ہے جو تیری تنگ دستی دور کر دے گا، رزق میں فراخی پیدا کر دے گا۔ حضور اس پہ عمل ہوگا، کچھ اور بھی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جو کسی قوم کا امام بنے نماز ہلکی پڑھائے، کیونکہ پیچھے نمازیوں میں، مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور کام کاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضور کو کتنی فکر ہے اپنے بوڑھوں کی، اپنی امت کے بوڑھوں کی اور اپنے کام کاج کرنے والے غلاموں کی۔ اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ حضور کو جہانوں کے لیے رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، بیماروں کے لیے بھی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے حضور رحمت للعالمین ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ اپنے فقر و فاقہ کی، تنگ دستی کی شکایت کی۔ تو حضور نے فرمایا جب تو گھر میں جایا کرے تو جا کے سب کو سلام کہا کر، سب کو سلام کہا کر، اور اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو پھر مجھ پہ سلام بھیجا کر۔ معلوم ہوا جہاں کوئی نہ ہو وہاں محمد عربی ہوتا ہے۔ جہاں کوئی نہ ہو، جب گھر میں کوئی نہ ہو، مجھ پہ سلام کہا کر، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نمبر 3 فرمایا سورہ اخلاص پوری پڑھا کر۔ وہ شخص چلا گیا، پھر آیا، حشاش بشاش تھا، چہرے پہ حشاشیت اور بشاشیت تھی۔ جب پہلے آیا تھا غمزدہ تھا، ملول تھا، پریشان تھا، آج آیا خوش ہے۔ کہا ہاں بھائی سنا، صحابی سنا تیرا کیا حال ہے؟ حضور جو آپ نے عمل فرمایا تھا میں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ صرف مجھ پہ ہی نہیں، جو میرے پڑوسی تھے، ہمسائے، جو میرے رشتہ دار تھے، میرے عمل کرنے کی وجہ سے اپنے ان پہ بھی کرم کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے فرمان۔ اس لیے جب گھر سے نکلا کرو، ہمارے بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا کہو بائے بائے، بائے بائے۔ یہ ذرا ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، تربیت کی ساتھ لے کے جائیں۔ ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہے۔ میرا خیال نہیں کہ شاید ہی کوئی اکا دکا بندہ ہو جو بیٹا کہے بیٹا بائے بائے نہیں کہنا نا یار۔ بائے بائے کا مطلب کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی سکھا دیا۔ آج بچوں کی جو ہم تربیت کریں گے، بچے کل کو جوان بھی ہوں گے۔ آج بچے کل کو باپ بنے گا، اگر بچی ہے تو ماں بنے گی، وہ بچوں کو یہی سکھائیں گے، بیٹا کہے بائے بائے۔ اپنے بچوں کو سکھائے بیٹا جب گھر سے نکلو کہو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پہ سلامتی ہو، اے میرے گھر والوں تم پہ سلامتی ہو. اور جو گھر والے پھر وہ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام، بیٹی تم پہ بھی سلامتی ہو. ایک دعا جو میرے نبی کی سنت ہے. دوسرا کہ بیٹا کیا ہے؟ فی امان اللہ، فی امان اللہ، بائے بائے نہیں کہنا، فی امان اللہ. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں امان میں رکھے. یا پھر یہ کہ بیٹا کہہ دو اللہ حافظ کہہ دو. لیکن بائے بائے جو ہے نا یہ انتہائی گھٹیا لفظ ہے، یہ اچھا لفظ ہے نہیں ہے. گڈ مارننگ ہے جی یار، یہ کیا گڈ مارننگ اور سلام مارننگ، چھوڑے اس کو یار. اپنے نبی کی سنت پہ عمل کیجیے. صبح اٹھے تو سلامتی کی دعا دیجیے، گھر سے نکلے تو سلامتی کی دعا دیجیے، گھر میں آئے تو سلامتی کی دعا دیجیے. الغرض جب ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے بچوں کو سلامتی کی دعا دیں گے تو بتائیں پھر معاملہ کیا بنے گا، کہاں تک بات جائے گی، اور اللہ کی پھر خیر ہی خیر ہوگی. آخری بات ہے، بات ختم. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور آپ نے آنکھ کھولی تو عرش کے ستون پہ لکھا ہوا دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا مالک و مولا تیرے ہاں کوئی مجھ سے بھی زیادہ مکرم محترم معظم محتشم ہے؟ کہا ہاں وہ میرا محمد عربی ہے. کہا جس کے صدقے میں نے کائنات بنائی، جس کے صدقے میں نے زمین بنائی، آسمان بنائی، دوزخ اور جنت بنائی. کہا اچھا مالک و مولا. کہا وہ میرا محبوب ہے جو مجھے تجھ سے بھی پیارا ہے. یہاں پر ایک حدیث قدسی میں بیان کرنے لگا، میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ زبان فرمان خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو. حدیث قدسی کیا ہے؟ فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک. کہا محبوب اگر تجھے نہ بناتا نہ زمین بناتا، نہ زمان بناتا، نہ چنی بناتا، نہ چنا بناتا، نہ مکین بناتا، نہ مکان بناتا، نہ شمس و قمر ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے، نہ شجر و حجر ہوتے، نہ معدنیات ہوتے، نہ چرندے ہوتے، نہ پرندے ہوتے، نہ حوریں ہوتی، نہ